بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 178 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق سے دودھ پلانے کے احکام ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دودھ پلانے کے احکام میں سے وہ دودھ پلانا کہ جس کے جو محرمیت کا سبب بنتا ہے اس کے معیار کتنے ہیں، 3 معیارات جو ہیں ان کو بیان کیا، اور اب اس کے باقی مسائل کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں جو ہم نے اختتام کیا تھا وہ یہاں پر کیا تھا کہ وہ عورت کہ جو کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے کن صورتوں میں اس کا شوہر حرام نہیں ہوتا، ان میں سے 4 صورتیں ہم نے بیان کی تھی، اور باقی کچھ صورتیں ہیں جن کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ 5ویں صورت، دیور اور نند کو دودھ پلانا، یعنی اگر کوئی عورت اپنے چھوٹے دیور کو یا اپنی چھوٹی نند کو دودھ پلاتی ہے تو اس صورت میں اس کا شوہر اس کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ شوہر کے بھائی اور بہن کی اولاد، یعنی اس عورت کا شوہر جو ہے اس کے بھائی کی اولاد یا اس کے شوہر کی بہن کی اولاد جو ہے، اگر ان کو عورت دودھ پلاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوتا۔ 7ویں صورت، اپنے شوہر کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کو، اگر اس کے شوہر کے چچا، پھوپھی یا ماموں اور خالہ، مثلا اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ وہ بہت چھوٹے ہوں اور ان کو وہ عورت دودھ پلائے تو اس صورت میں بھی شوہر اس پر حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے نواسے یا نواسی، پوتے اور پوتی، ان کو اگر عورت دودھ پلاتی ہے، مثلا اس کے شوہر کی دوسری بیوی ہے، اس کے نواسے ہیں یا اس کی نواسی ہے یا اس کے پوتے ہیں یا اس کی پوتی ہے، تو ان کو بھی اگر عورت دودھ پلاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس پہ شوہر حرام نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2449۔ اگر کوئی عورت کسی شخص کی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن کو دودھ پلائے تو وہ عورت اس شخص کی محرم نہیں بنتی۔ مثلا کوئی عورت ہے کسی اور شخص کی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن کو دودھ پلاتی ہے، تو جو پھوپھی زاد ہے یا خالہ زاد جو بچہ یا بچی ہے وہ تو اس عورت کے محرم بن جائیں گے، لیکن جس کے پھوپھی زاد یا جس کے خالہ زاد ہیں وہ شخص اس کے لیے محرم نہیں بنتا۔ مسئلہ نمبر 2450،
जिस शख्स की 2 बीवियां हों, अगर उसकी एक बीवी दूसरी बीवी के चचा के बेटे को दूध पिलाए, तो जिस औरत के चचा के बेटे ने दूध पिया है वो अपने शोहर पर हराम नहीं होगी। मसलन एक शख्स है, उसकी 2 बीवियां हैं, एक बीवी दूसरी बीवी के चचा के बेटे को दूध पिलाए, तो जिस औरत के चचा के बेटे को दूध पिलाया है वो औरत अपने शोहर पर हराम नहीं होगी। अब आ जाते हैं दूध पिलाने के आदाब। हम दूध पिलाने के अहकाम में मुसलसल जारी हैं और पढ़ रहे हैं। उन्हीं में से दूध पिलाने के आदाब के किस तरह से दूध पिलाना चाहिए। तो मसला नंबर 2451 इसी हवाले से है। तो फरमाते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए सबसे पहला हक उसकी मां का है, यानी बच्चे को दूध उसकी मां ही पिलाए, तो ये सबसे अच्छा और उसका हक है। और बाप को हक नहीं कि बच्चे को किसी दूसरे के हवाले करे, यानी बाप ये नहीं कर सकता कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसकी मां को छोड़ के किसी और के हवाले करे, मगर ये कि मां दूध पिलाने की उजरत का मुतालबा करे। अगर मां जो है दूध पिलाने की उजरत का मुतालबा करती है तो उस सूरत में वो बच्चे को दूध किसी और से पिलवा सकता है बाप। और बाप को ऐसी दाया मिल जाए जो मुफ्त में या कम उजरत पर दूध पिलाने पर आमादा हो, यानी मां कहती है कि मुझे उजरत चाहिए, और जब बाप ने कोशिश की बच्चे की दाया ढूंढने के लिए तो उसे कोई मुफ्त में मिल गई दाया, या तो जो मां मांग रही थी उजरत उससे कम पर मिल गई, तो उस सूरत में बाप बच्चे को उस दाया के हवाले कर सकता है। उस सूरत में मां को छोड़कर बाप दाया के हवाले बच्चे को दूध पिलाने के लिए कर सकता है। और उसके बाद अगर मां कबूल ना करे और माल खुद दूध पिलाना चाहे, और मां खुद दूध पिलाना चाहे, तो उजरत का मुतालबे का हक नहीं रखती। मसलन अब मां कहे कि नहीं मैं खुद दूध पिलाऊंगी, तो अब वो अगर मुतालबा करना चाहे तो मुतालबे का हक नहीं रखती। यानी जब मां ने कबूल भी कर लिया कि मैं इसको दाया के हवाले मत करो, मैं इसको दूध पिलाऊंगी, तो अब वो उजरत का मुतालबा नहीं कर सकती उससे। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2452। मुस्तहब है कि बच्चे की दाया मुसलमान, अक्लमंद, जिस्मानी, रूहानी और अखलाक के लिहाज से पसंदीदा सिफात की मालिक हो। यानी जो औरत बच्चे को दूध पिलाए उसके लिए कौन कौन सी चीजें मुस्तहब हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसको बयान फरमाते हैं कि मुस्तहब यह है कि बच्चे की दाया सबसे पहले तो मुसलमान हो, दूसरे नंबर पे अक्लमंद होनी चाहिए, पागल या बेवकूफ ना हो, जिस्मानी, रूहानी और अखलाकी लिहाज से पसंदीदा सिफात की मालिक हो। यानी जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद हो और रूहानी एतबार से भी और अखलाकी लिहाज से भी पसंदीदा सिफतें उसमें पाई जानी चाहिए। और मुनासिब नहीं है कि ऐसी दाया को इख्तियार किया जाए जो काफिर, कम अक्ल, बूढ़ी या बदसूरत हो। कहने कि ऐसी दाया का इंतखाब नहीं करना चाहिए जो कि या तो काफिर हो, या कम अक्ल हो, या बहुत बूढ़ी हो,
یا بدصورت ہو، یہ چیزیں مکروہات میں شمار ہوتی ہیں۔ اور مکروہ ہے ایسی دایا اختیار کرے جو حرام زادی ہو، یعنی جو حرام کی پیدائش ہو، ایسی دایا کو بھی اختیار کرنا مکروہ شمار کیا جاتا ہے۔ یا اس کا دودھ ایسے بچے سے حاصل ہوا ہو جو زنا کے ذریعے دنیا میں آیا ہو، یعنی جو اس کے پاس ابھی دودھ ہے وہ زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی تھی اور اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں بھی ایسا دودھ پلانا بچے کے لیے مکروہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2453۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہر ایک بچے کو دودھ نہ پلائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ یہ یاد نہ رکھ سکیں کہ انہوں نے کس کس کو دودھ پلایا ہے۔ اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ عورتیں کسی کے بھی بچے کو اٹھا کے دودھ پلا لیتی ہیں۔ مثلا دیہاتوں میں بچے گیدرنگ ماحول ہوتا ہے، ساتھ مل کے رہنے والا کافی ماحول ہوتا ہے۔ اب کسی عورت کے بچے کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، اس طرح بہت زیادہ پلاتی رہتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد نہ رہے کہ کس کس کو اس نے دودھ پلایا ہے اور کون کون اس دودھ پلانے کی وجہ سے محرم بنے ہیں، اور کہیں دو محرم کا ایک دوسرے سے نکاح نہ ہو جائے۔ مثلا کسی عورت نے دودھ پلایا ہے، اسے یاد نہیں ہے، اب وہ بچہ یا اس کا کوئی رشتہ دار اس عورت کا یا اس عورت کے رشتہ دار کا محرم بن گیا، اب کہیں چل کے آگے ان کا نکاح ہو گیا، تو اس طرح کا امکان ہے۔ اس وجہ سے ہر کسی کے بچے کو دودھ پلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر پلاتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی رکھیں کہ کس کس کو ہم نے دودھ پلایا ہے اور اس کی وجہ سے کون کون محرم بنا ہے، تو اس رشتے کے اعتبار سے دیکھ کر باقی رشتوں کو طے کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2454۔ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ بچے کو پورے 21 مہینے دودھ پلایا جائے، اور 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا مناسب نہیں ہے۔ یعنی بچہ جو ہے اسے مستحب یہ ہے کہ پورے 2 سال بھی نہیں بلکہ 2 سالوں میں سے 1 مہینہ کم 21 مہینے بچے کو دودھ پلانا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال پلانا چاہیے، اس سے زیادہ پلانا مناسب نہیں ہے۔ 2 سال کا اگر بچہ ہو جائے تو اس کو دودھ پلانا بند کر دینا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2455۔ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کا حق تلف ہوتا ہو تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ کہیں گے مثلا کوئی عورت جو ہے وہ کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن اس دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کا جو شوہر ہے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ دودھ کا مالک جو ہے وہ
وہ شخص ہے جو عورت کا شوہر ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ اس عورت کے دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے دودھ نہیں پلانا چاہیے بغیر اجازت کے، شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔